لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائبة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. بڑی برکتوں کی اور بڑی ہی عظمتوں کی یہ عید ہمارے درمیان ہے، جو سب سے بڑی عید ہے، اور یہ ایک اور ہم سبھی کے لیے خوشی کا اور مسرتوں کا موقع ہے کہ یہ بارگاہ، یہ امام بارگاہ، یہ مسجد، یہ سینٹر اپنے 8 سال آج کے دن مکمل کر رہا ہے. ٹھیک 8 سال پہلے آپ سبھی یہاں پر جمع ہوئے تھے تاکہ اس مرکز کی رونق کو سرکار امیر المؤمنین کے نام نامی کے ذریعے، کہ جو واقعی طور کے اوپر آپ کے نام کی برکتوں کی بنا پر یہ مرکز آج اپنی کامیابی کو نہ صرف یہ کہ حاصل کر رہا ہے بلکہ دنیا میں اپنی ایک جگہ بنا چکا ہے. ظاہر ہے آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ جن افراد نے اپنی خدمتوں کے ذریعے سے اس مرکز کو بلندی عطا کی ہے، نہ صرف یہ کہ ان کا اجر محفوظ ہے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے عظیم مقام اور درجہ ہے. آپ ان تمام مؤمنین کے لیے، خاص طور سے ہمارے اس مرکز کے عظیم ترین ذمہ دار کہ جو اپنے کو اس مرکز کا خادم سمجھتے ہیں، ہمارے برادر ریاض ذکی صاحب، ان کے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے کہ جو آج اس جشن غدیر میں آج بھی شریک ہوئے، 8 سال پہلے بھی شریک ہوئے تھے، مسلسل شریک ہوتے رہے. آج ان سبھی کے لیے اور ان کے توفیقات میں اضافے کے لیے مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. یہ محفل اور یہ جشن جو آج ہمارے درمیان منعقد ہو رہا ہے، یہ جشن ہے، یہ محفل ہے، اور اس کا انداز الگ ہوتا ہے، حتیٰ اس کی صلوات کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. اس میں مؤمنین آپس میں مل جل کے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. چونکہ میدان غدیر میں اعلان ہوا تھا کہ جو آگے جا چکے ہیں وہ پیچھے بلائے جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں رک کر ان کا انتظار کیا جائے، اور جو سامنے موجود ہیں وہ اور قریب ہو جائیں. تو چونکہ یہ جشن غدیر ہے، لہٰذا اس جشن غدیر میں ان دونوں کاموں کو ہمیں انجام دینا ہے. مؤمنین اور زیادہ قریب آ کر منبر سے بیٹھیں، اور جو صلوات بھیجیں وہ بلند آواز سے صلوات ہونی چاہیے.
اب میں 2 بار گزارش کر چکا، میری بس ایک ہی گزارش ہو سکتی ہے کہ جو نوجوان دیواروں کے قریب ہیں وہ ذرا سا ممبر کے قریب آ جائیں اور کوشش کریں کہ اپنی اس محفل کی اس رونق کو برقرار رکھیں انشاءاللہ۔ مل جل کے تھوڑا سا آپ لوگ اور قریب آ جائیے اور بہتر طریقے سے اس جشن میں آپ شریک ہو جائیں۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ جشن جو اللہ نے اس روئے زمین پر منعقد کیا، یہ جشن کا منعقد کرنے والا وہ ذات کے جس نے اس جشن کو منعقد کیا، یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ بانی محفل غدیر اللہ ہے اور خطیب جشن غدیر رسول اللہ ہیں اور موضوع جشن غدیر امیر المؤمنین ہیں۔ یعنی اس کے معنی ہے اللہ کی ذات نے اسے منعقد کیا، لا الہ الا اللہ ہو گیا۔ جب رسول اللہ نے خطابت کی تو محمد الرسول اللہ ہو گیا، اور جب امیر المؤمنین کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تو علی ولی اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے یہ پیغام غدیر نہیں ہے، پورا کلمہ مکمل ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اس سے بہتر کوئی جشن روئے زمین پہ نہ منعقد ہوا ہے نہ منعقد ہوگا۔ بالکل منفرد انداز سے اللہ نے اس میدان غدیر کا اہتمام کیا ہے، اور اب میں آپ کے سامنے وہ 4 باتیں بس عرض کروں گا کہ آپ محسوس فرمائیں کہ اللہ نے اس غدیر کے نشر کرنے کے لیے، اس غدیر کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انتظام کیا کیا۔ بالکل مختلف کسی بھی پروگرام کے لیے ایسا انتظام۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ۔ ایسا انتظام نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ انتظام تو آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک خطبہ دینا ہے جس خطبے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ بلندی مل جائے، اونچائی پر کھڑے ہوں اور پیغام۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ۔ بلندی پر پہنچ کر پیغام پہنچا دیا جائے۔ میدان غدیر میں کوئی ممبر نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ مکہ دور ہے لیکن اتنا بھی دور نہیں ہے، منگایا جا سکتا ہے لیکن مکے سے ممبر نہیں منگایا۔ رکا جا سکتا ہے ممبر لکڑی کا بنانے کے لیے لیکن اتنا انتظار بھی نہیں کیا گیا۔ اچھا اگر بلند ہی ہونا ہے تو اس میدان غدیر میں گھوڑے بھی موجود ہیں، گھوڑے پہ ذرا سا انسان اونچا اٹھ جائے کچھ بلند ہو جائے گا، لوگوں تک پیغام پہنچایا جا سکے گا؟ نہیں، گھوڑے پر پیغام غدیر نہیں پہنچائیں گے۔ اچھا گھوڑے سے بھی زیادہ بلندی ہوتی ہے کیمل، اونٹ کے پاس۔ اچھا اسی اونٹ سے تو انتظام کیا گیا ممبر کا، اونٹ کے اوپر شاید رسول اللہ آ کر خطبہ دے دیں۔ جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کروں، توجہ سنیے گا، لیکن شاید رسول اللہ جواب دیں مجھے اونٹ پر خطبہ گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ غدیر ہے، خطبہ جمل نہیں ہے۔ جمل پہ بیٹھ کر اونٹ پر خطبہ نہیں دیں گے۔ اور آپ کیا کریں گے؟ وہ انتظام جو بالکل منفرد ہے۔ کیا انتظام؟ آپ غور تو فرمائیں، کیوں رسول اللہ کے حکم سے کجاووں کا ممبر بنا؟ وجہ کیا تھی؟ ہمارے ملک میں ابھی بھی بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سواریوں کا انتظام نہیں ہے وہاں پر لوگ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں سائیکل سے۔
ایک جگہ ایسی مجلس تھی اور ہمیشہ ہوتی تھی مجلس، اور 5 یا 6 محرم تک اس صاحب خانہ نے یہ دیکھا کہ جو بھی مجمع آتا ہے، اچھا ان کے وہاں انتظام یہ تھا کہ تبرک پہلے بٹے گا، مجلس ہوگی اور اس کے بعد پھر لوگ جائیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ تبرک لے کے اندر آئے، بیٹھے، مجلس کے دوران کسی نے بہانہ کیا مثلا مجھے فریش ہونا ہے، کسی نے بہانہ کیا مجھے گھر جانا ہے، بچے سے کام ہے اور یہ کام وہ کام، اور دھیرے دھیرے مجمع درمیان مجلس آدھا ہو جاتا تھا۔ ایک دن 6 محرم کی جب آ گئی مجلس، صاحب خانہ نے انتظام کیا، اچھا جتنے لوگ آتے تھے آس پاس کے علاقے سے سائیکل پہ بیٹھ کے، انہوں نے جتنے لوگ سائیکل سے آ رہے تھے سب کی سائیکل کی چابیاں کہ جس سے لاک کرتے تھے سب سے لے لیا کہ یہاں کے اوپر وہ ذرا مشکل نہ ہو، کسی کی سائیکل چوری نہ ہو جائے، کہیں کوئی لے کے نہ چلا جائے، آپ سب اپنی اپنی سائیکل دے دیجئے۔ سب نے اپنی اپنی سائیکل کی چابی اس صاحب خانہ کو دی، اندر جا کر بیٹھے، درمیان مجلس کوئی اٹھ کے آئے کہ بھئی مجھے فریش ہونے جانا ہے، سائیکل کی چابی، وہ نہیں پتا کس کے پاس تھی، وہ جو صاحب کے پاس تھی وہ تو چلے گئے۔ اس طرح سے وہ مجمع کے سارے افراد اٹھ کے آتے تھے، جب چابی نہیں ملتی تھی پھر اندر جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ آپ سمجھے اگر جس سواری سے انسان کو واپس جانا ہو وہ اس کو نہ ملے تو پھر آخر تک پیغام سننے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ نے میدان غدیر میں انتظام کیا کہ امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان سننا ہوگا، اور اس انتظام کے لیے رسول اللہ نے لوگوں کے اونٹ کے کجاووں کے ذریعے سے ممبر بنایا کہ اگر واپس بھی جانا چاہو تو واپس نہیں جا سکتے ہو۔ اس واسطے نبی نے چلے جائیں نہ کہیں، اس واسطے نبی نے چلے جائیں نہ کہیں، رکھوا لیے تھے ان کے کجاوے غدیر میں۔ ممکن ہی نہیں تھا اب واپس جانا، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بغیر کجاوے کے اونٹ پر بیٹھ کے چلا جانا بہت بڑی توہین تھی۔ اچھا ایک بات اور غور طلب ہے، اگر پیغام غدیر ہی پہنچانا تھا تو ذرا سا ٹھہر جاتے 2-4 گھنٹہ۔ یہ گرم موسم، گرمی کا ماحول، اوپر سے دھوپ، نیچے سے گرم ریت، یہ عجیب کیفیت۔ ذرا سا غروب کا موقع آ جاتا، سورج ڈوب جاتا، ذرا موسم میں بھی نمی پیدا ہو جاتی، ٹھنڈک محسوس ہوتی، اچھے سے لوگ پیغام سنتے۔ نہیں، پیغام دوپہر میں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موسم میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگ سونے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے مدینے میں بہت سی حدیثوں کو لوگوں نے جھپکیوں کے دوران سنا اور درمیان کا کوئی لفظ غائب ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان غدیر میں بھی لوگ اپنے آرام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پیغام غدیر مس ہو جائے۔ لہذا رسول اللہ نے دوپہر کی گرمی کے دوران، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بھری دوپہر میں، پیغام غدیر دیا۔ نہ اب سونے کا سوال، نہ جھپکی کا سوال، نہ غافل ہونے کا سوال، نہ غیر متوجہ ہونے کا سوال، جتنا پیغام دیں گے سب تک پہنچ جائے گا۔ اور اب آپ ملاحظہ فرمائیں، حضور اکرم نے اس میدان غدیر میں عجیب انتظام کیا۔ جن کے دل میں بغض حیدر تھا نہ پوچھو ان کا حال، جن کے دل میں بغض حیدر تھا نہ پوچھو ان کا حال، دل تو اندر جل رہا تھا جسم باہر دھوپ میں۔ عجیب کیفیت تھی میدان غدیر کی، سب سے منفرد۔ اچھا یہاں تک میں آپ کو لے کے آیا، اب جو بات میں عرض کروں اس پہ آپ توجہ دیجئے گا۔ مجمع کتنا تھا؟ 80,000 سے لے کر 1.25 لاکھ تک کے مجمع کا ذکر ملتا ہے۔ بعض نے 80 لکھا، 90 لکھا، 1 لاکھ لکھا، 1,18,000، 20,000 لکھا، 1,25,000، بہت زیادہ 1.25 لاکھ۔ میں 1,20,000 مان لیتا ہوں، 1.25 لاکھ کا مجمع 1,20,000 تک میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور واقعی تھا مجمع، بہت بڑا مجمع تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟
دیکھیے ہر جگہ کا اپنا پوری توجہ سنی میں کیا عرض کر رہا ہوں. انتظام دیکھیے نشر پیغام غدیر کے لیے انتظام کیا ہوا. ہر جگہ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ابھی یہاں انشاءاللہ آپ سبھی جس موقع کے اوپر مجلس یہ محفل مکمل ہو جائے گی, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے. اگر دسترخوان سجا ہے دسترخوان پہ بیٹھیں گے. مثال کے طور پہ اگر دسترخوان پر 200 آدمی ہیں اور 100 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو ہوگا کیا؟ 100 لوگوں نے دسترخوان سے نیاز لے لی اور باقی 100 تب بیٹھیں گے جب پہلے 100 اٹھ جائیں گے, اور جب سیکنڈ 100 بیٹھیں گے تو پہلے 100 کہاں ہوں گے؟ میرے جملے متوجہ ہیں نا؟ جو پہلا 100 کا مجمع تھا وہ کہاں چلا جائے گا بتائیے؟ کوئی ایک یہاں نہیں باقی بچے گا. ہوگا؟ نہیں ہوگا. سب اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا چکے ہوں گے. کیوں؟ یہ تو معقول نہیں ہے کہ جب کام ہو گیا, نیاز بھی چکھ لی ہے, تو اب باہر ویٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ 100 کا مجمع چلا جائے گا. لیکن میدان غدیر میں رسول اللہ نے یہ نہیں کیا. 1.25 لاکھ کا مجمع, اور 3 دن تک حکم پیغمبر کی بنا پر سب نے امیر المؤمنین کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. نہیں, میں جملے نہیں پہنچا پایا. 3 دن تک مجمع رکا رہا. میدان غدیر میں خیمے لگائے گئے, میدان غدیر میں کھانے کا انتظام کیا گیا, میدان غدیر میں لوگوں کے آرام کا اہتمام کیا گیا, جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر 1,20,000 مان لیں تو پہلے دن جن لوگوں نے بیعت کیا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو 40,000 ہوئے نہیں ہوئے؟ پہلے دن رات ہوتے ہوتے 40,000 نے بیعت کر لیا, اجازت دے دیتے کہ چلے جاؤ. نیکسٹ ڈے پلس ہو گئے اور 40,000, مثلا کتنے ہو گئے؟ 80,000. نیکسٹ ٹو نیکسٹ ڈے اجازت دے دے کہ 80 چلے جائیں. ان کے خیمے ہٹ جاتے, ان کے لیے کھانے کا انتظام نہ کرنا پڑتا, ان کے لیے بقیہ سہولتوں کا اہتمام نہ کرنا پڑتا. کم از کم اتنا ہی مجمع نہیں, انتظام یہ ہے کہ جب تک اس مجمع کا آخری انسان بیعت نہ کر لے تب تک وہ پہلا بھی نہیں جا سکتا. یہ عجیب نہیں ہے؟ یہ عام لوگوں کی لاجک کے خلاف نہیں ہو رہا تھا, یہ انتظام نشر پیغام غدیر ہو رہا تھا. کیوں؟ اس زمانے میں لوگ, ظاہر ہے کہ نہ موبائل ہوتا تھا, نہ اس زمانے میں لوگوں کے لیے ٹیلی فون کی سہولت تھی. اس زمانے میں لوگ پتہ ہوتا تھا کہ جب نکلیں گے تو کتنے دن میں کب پہنچیں گے. میرے ساتھ بھی ہوا, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس زمانے میں بہت زیادہ یہ موبائل کا رواج نہیں تھا, قافلہ گیا تھا, اتفاق سے میری والدہ بھی تھیں اس میں, اور وہ ایران سے جب واپس آ رہا تھا تو دوپہر میں پہنچنا تھا. شاید عقیل صاحب کو یاد ہو, یہ بڑا فیمس واقعہ ہمارے شہر ممبئی کا. وہ فلائٹ وہاں پہ نہ جانے کیا ہوا کہ خبر یہ آئی کہ وہ فلائٹ بامبے لینڈ ہی نہیں ہوئی. اچھا, موبائل تو ہے نہیں اتنا زیادہ کہ پتہ کر سکے ہوا کہ اب وہ وہاں کانٹیکٹ کر رہے ہیں تہران, تو وہاں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. بامبے ایئرپورٹ والے بتا دیں کہ فلائٹ آئی نہیں ہے. اور اب ہوا یہ کہ جب وہ فلائٹ پہنچنی تھی صبح میں 10:30 بجے, وہ 11 بج گئے نہیں آئی, 12 بجے نہیں آئی, 1 بج گئے, 2 بج گئے. ہم سب ایک بہت بڑا مجمع, کوئی اپنی بہن کو لینے آیا ہے, کوئی وائف کو لینے آیا ہے, کوئی ماں کو لینے آیا ہے, کوئی بھائی کو لینے, ایک بہت بڑا مجمع ایئرپورٹ پہ. آئی نہیں رہی فلائٹ, آئی نہیں, کسی سے رابطہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. رات کو 9:30 بجے فلائٹ پہنچی. نہ جانے کتنے ایسے تھے کہ جن کی بیماری ہو گئی, کتنے ایسے تھے جو پریشانی کی بنا پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی عجیب کیفیت تھی. 9:30 بجے جس موقع پر اب فلائٹ لینڈ ہوئی اور پتہ چلا کہ فلائٹ آ گئی ہے, اور تقریباً 10:30 بجے مسافروں نے باہر نکلنا شروع کیا. سارے مسافروں کو لینے کے لیے آنے والوں نے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ فیروزہ ایران سے لے کے آئے ہو یا نہیں لے کے آئے. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تبرک ساتھ میں لائے ہو. پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ لیٹ کیوں ہوئے. آپ
آپ نے کچھ توجہ فرمائی؟ سارے مجمع کا پہلا سوال یہ تھا کہ تاخیر کیوں ہوئی، لیٹ کیوں ہوئے؟ اب آپ متوجہ ہوئے کچھ قافلے ایسے تھے حج والے جنہیں 1 محرم کو پہنچنا تھا، کوفے والے 1 محرم کو پہنچنا تھا، کچھ قافلے ایسے تھے جنہیں 27 ذی الحجہ کو پہنچنا تھا، کچھ قافلے ایسے تھے جنہیں 25 کو پہنچنا تھا۔ اب ہر علاقے والے اپنے اپنے علاقے کے قافلے کو لینے کے لیے ہر روز سرحد پہ آ رہے ہیں۔ قافلہ آج نہیں آیا، اگلے دن پھر آئے، قافلہ آج بھی نہیں آیا، اگلے کے اگلے دن پھر آئے، قافلہ آج بھی نہیں آیا۔ اور اب جب قافلہ آنا شروع ہوا، کسی نے آگے بڑھ کے نہیں پوچھا کہ آب زمزم لائے ہو یا نہیں لائے ہو، کسی نے آگے بڑھ کے نہیں پوچھا کہ تبرکات لے کے آئے ہو نہیں آئے ہو۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ تم 3 دن لیٹ کیوں آئے، تم بتاؤ تاخیر کیوں ہوئی۔ اب آپ سمجھے، اب جیسے ہی لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، مجمع کو کہنا پڑا، حاجیوں کو بیان کرنا پڑا، ہم تو اپنی تاریخ پر حج سے واپس آ رہے تھے لیکن غدیر خم میں ہمیں روکا گیا اور رسول اللہ نے امیر المؤمنین علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اب آپ سمجھے یہ 3 دن کیوں رسول اللہ نے روکا تھا؟ صرف اس لیے روکا تھا کہ جب تاخیر سے حاجی اپنے گاؤں اپنے علاقے پہنچے گا، ہر ایک اس سے سبب پوچھے گا، ہر ایک کو کہنا پڑے گا علی کی بنا پہ تاخیر ہوئی ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا، یہ انتظام نشر غدیر ہو رہا تھا، ہر گلی سے علی علی کی آواز آ رہی تھی، ہر کوچے سے علی علی کی آواز آ رہی تھی، ہر قریے میں علی علی ہو رہا تھا، یہ انتظام نشر غدیر تھا، ہر علاقے میں علی کی ولایت کو پہنچا دیا گیا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ عجیب انتظام ہوا ہے، امیر المؤمنین کی ولایت کو اس طرح سے ہر علاقے تک پہنچایا گیا۔ اور پھر رسالت مآب نے یہ جملہ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہر وہ جو سن رہا ہے اس پیغام کو، جو یہاں موجود ہے، وہ اس تک اس پیغام کو پہنچائے کہ جو یہاں نہیں ہے۔ اور یہی وہ کامیابی تھی اس میدان غدیر کی کہ جو تاریخ کے کسی واقعے میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، حدیثوں میں اختلاف، نقل کرنے والوں میں اختلاف، کس کے بارے میں حدیث ہے اس میں اختلاف، لیکن غدیر کی وہ حدیث ہے کوئی اختلاف نہیں۔ حدیث کے معنی میں اختلاف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کی لفظوں میں اختلاف نہیں ہے۔ بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ حدیث معتبر نہیں ہے، کسی نے نہیں لکھا ہے، سارے راویوں نے اسے معتبر مانا ہے۔ ایک جملہ کہہ کے میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کے آؤں اور پھر اپنی بات کو مکمل کروں۔ دیکھیے، ہمارے ملکوں میں 2 طرح کی نوکری ہوتی ہے، ایک سرکاری، ایک پرائیویٹ۔ سرکاری نوکری کی اپنی خصوصیتیں، اچھا ابھی تو خیر بہت کم ہو گیا، پہلے ایک زمانہ تھا کہ سرکاری نوکری کا بڑا روب و دبدبہ ہوتا تھا، فلاں سرکاری نوکر ہیں، اس کے بعد کے فوائد بھی ملتے تھے، سرکاری نوکری میں اگر ریٹائر ہو گئے تو پھر آپ کو پینشن بھی ملے گی اور بڑی سہولتیں ہوتی تھیں۔ ابھی تو خیر وہ زور کم ہوا ہے، لیکن وہ قانون ابھی بھی باقی ہے۔ مجھے یہاں کے بارے میں وہ تفصیل نہیں پتا ہے، لیکن ہمارے وہاں آج بھی وہ آپ کے وہاں بھی قانون ہے، اس ملک میں ہے نہیں، مجھے نہیں پتا ہے وہ قانون کیا ہے۔ اگر کوئی شخص سرکاری نوکری کر رہا ہو اور کسی ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتے کرتے دوران جاب کے دوران کسی وجہ سے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے، اب یہ انسان کیا کرے گا؟ یہ انسان جائے تو پرائیویٹ جاب کرنا ہوگی اب اس کو۔ سرکار کے جتنے ادارے ہیں، جتنی گورنمنٹ کی نوکریاں ہو سکتی ہیں، کسی ایک میں وہ اپلائی نہیں کر سکتا، کہیں بھی کسی سرکاری نوکری کو نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جگہ سے اس کو ڈسکوالیفائڈ کر دیا گیا ہے۔
اور اگر اس کو اب نوکری کرنا ہے تو جا کے پرائیویٹ نوکری کرے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کے معنی ہے سرکاری نوکری سے ہٹا دیا جانا ساری سرکاری نوکریوں سے ہٹا دینا سمجھا جاتا ہے. پرائیویٹ جاب میں مسئلہ ہی نہیں ہے. اس جگہ دکان اس جگہ کو چھوڑا آپ نے وہاں چلے آئی, وہاں چھوڑا وہاں چلے آئی, کوئی مسئلہ ہی نہیں وہاں پہ. پرائیویٹ جابس میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ بتائیے, اسلام میں بھی دو طرح کی اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں آتی ہیں. اللہ کی طرف سے دو منصب آتے ہیں. ایک وہ منصب کہ جو اسلام کی طرف سے سرکاری ہے, ایک وہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہے. آپ جہاں چاہیے جو کام کیجئے, لیکن اس کا اسلام کی بنا پر کوئی منصب نہیں ہے, اللہ کی طرف سے کوئی منصب نہیں ہے. دونوں میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. ایک وہ سرکاری اعلان جو میدان غدیر میں ہوا, اور ایک اور سرکاری نوکری سے کسی کو ہٹایا گیا. کب ہٹایا گیا؟ سورہ براءت نازل ہوا, رسول اللہ نے کسی صاحب کو یہ سورہ براءت دیا. یہ سورہ براءت لے کے نکلے, مکے کی طرف جا رہے تھے. راستے میں جبریل امین کے آ جانے کی بنا پہ رسول اللہ نے کہا کہ واپس آؤ, اب یہ سرکاری نوکری کرنے کے تم لائق نہیں ہو. کچھ آپ نے توجہ فرمائی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ صاحب منہ لٹکا کے واپس آ گئے, اور اب ان کو یہ پتا چل گیا کہ میں ڈسکوالیفائڈ ہو چکا ہوں, میں سرکاری نوکری نہیں کر سکتا ہوں. اب آپ سمجھے کہ سورہ براءت کی تبلیغ کے موقع پر کسی کو واپس بلانا اور پھر امیر المؤمنین کو بھیجنا اور میدان غدیر میں امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کرنا, ان دونوں میں یہی فرق ہے. اللہ کے منصب کا اعلان امیر المؤمنین علی کے لیے ہوا ہے, اور جس کو میدان سے واپس بلایا گیا ہے اب وہ سب کر سکتا ہے, کوئی اسلام کا کام نہیں کر سکتا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. میں آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا. حضور اکرم نے ایک جملہ فرمایا تھا, اللہم والی من والا. خدا را جس نے امیر المؤمنین سے محبت رکھی, انہیں ولی مانا, اس کو تو اپنا ولی بنا لے. وعاد من عادا, جس نے امیر المؤمنین سے دشمنی کی, اس کا خدا را تو بھی دشمن بن جا. وانصر من نصرہ, پروردگار جو علی کی مدد کرے اس کی تو بھی مدد کر. وخذل من خذلہ, اور جو امیر المؤمنین علی کے خلاف ہو جائے, میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ, پروردگار تو بھی اس کے خلاف ہو جا. آپ نے غور فرمایا, پیغام غدیر کا یہ اہم ترین حصہ ہے. ہماری نگاہ میں وہی ہمارا دوست ہے جو امیر المؤمنین کا دوست ہے. ہماری نگاہ میں وہی ہمارا دشمن ہے جو امیر المؤمنین کا دشمن ہے. ہماری نگاہ میں صاحب عزت وہ ہے جو امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آ کر عزت کرے, اور ہماری نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں جو امیر المؤمنین کو عزت نہ دے. آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے. ہمیں قومیت کی بنا پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا, ہمیں خاندانوں کی بنا پہ نہیں بانٹا جا سکتا, ہمیں علاقوں کی بنا پہ نہیں بانٹا جا سکتا. ہم اگر واقعی طور پر ایک ہیں تو امیر المؤمنین کی ولایت کی بنا پر ایک ہیں, ورنہ یہ ملکوں کے آپس کے فرقوں کی بنا پر ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, ہمارے ناموں کی بنا پہ ہمارا کوئی فرق نہیں ہے, ہماری زبانوں کی بنا پہ ہمارا فرق نہیں ہے. ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم امیر المؤمنین کو اپنا ولی اور مولا مانتے ہیں, اور مولا ماننے کے معنی یہی ہیں کہ جو آپ نے کہہ دیا وہی ہم کریں گے. میری پسند کا مسئلہ ختم ہو گیا, مجھے یہ پسند ہے, نہیں آپ کو کیا پسند ہے یہ بتائیے. مولا آپ کو جو پسند ہے وہی میں کروں گا, مولا جو آپ کو ناپسند ہے وہ میں نہیں کروں گا. یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آپ یقین جانیں یہ غدیری پیغام ہمارے وجود میں اتر جائے گا. اگر ہم نے آج واپس گھر پہنچنے کے بعد اپنے کو مرر میں دیکھا, اور اب یہ طے کیجئے کہ کیا واقعی طور پہ ہمارا پورا وجود امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے,
اگر ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے امیر المؤمنین کی ولایت کو اپنے وجود میں نہیں اتارا ہے تو پھر ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، ہم امیر المؤمنین کے پیرو نہیں ہو سکتے، امیر المؤمنین کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے ختم کر دیا، ایک مرحلے تک لے کے آپ کو آ گیا، بس ایک واقعہ اور بات کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ آج بھی آپ چاہیں تو پیغام، اس لیے کہ پیغام غدیر کو پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ یہ جو بچوں کے لیے، نونہالوں کے لیے، کڈز کے لیے پروگرام رکھا گیا، وہ اسی نشر پیغام کربلا کا ایک حصہ، نشر پیغام غدیر کا ایک حصہ ہے۔ اگر غدیر کا پیغام دلوں تک اتارنا ہے تو صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ طریقہ کار کیا ہونا ہے؟ ہر جگہ کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کروں افغانستان کا، بڑا دلچسپ واقعہ۔ وہاں ایک عالم دین کے جن کا تعلق غیروں سے تھا، وہ امیر المؤمنین کے چاہنے والے بن گئے اور اہل بیت کا دین اختیار کر لیا۔ سنیں آپ توجہ سے، تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں بعض وجوہات کی بنا پہ نہیں جا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ بعض تفصیلات بعض مجبوریوں کی بنا پہ نہیں بیان کی جاتی۔ ان کے پرانے زمانے کے دوست، ان سے بڑے ملاقات تھی، ان سے، ان کے درمیان بیٹھتے تھے، یہ جاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے کہ حق کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کیوں مانیں گے، وہ نہیں مانتے تھے، لیکن یہ اپنے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ ایک ان کے پرانے عالم دوست تھے کہ جو قندھار میں رہتے تھے اور بڑے پختہ عالم تھے۔ اچھا، ان کی دوستی تھی، یہ قندھار کے گاؤں میں رہتے تھے اور یہ خود عالم دین قندھار میں رہتے تھے۔ یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے اور شیعہ اور پختہ عالم بن گئے تھے یہ بھی، اور وہ بھی پختہ عالم تھے اپنی قوم کے۔ وہ جب بھی کہیں جاتے تھے اور یہاں قندھار سے گزرتے تھے تو ان کے علاقے میں آتے تھے، ان کے گھر میں آتے تھے، رکتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں ہوتی تھی، سب کچھ ہوتی تھی۔ وہ گئے حج پہ، حج سے واپس پلٹے تو پھر انہی کے پاس ظاہر ہے کہ فلائٹ وہیں سے تھی، پھر انہی کے گھر آئے۔ اچھا، یہ بھی عجیب ہے، اگر آپ اردو زبان میں دیکھیں، اردو زبان میں بعض ضرب المثل ایسی ہیں کہ جن کا کوئی تاریخی پس منظر ضرور ہے۔ مثال کے طور کے اوپر، مثلا ایک اردو زبان میں ایک ضرب المثل ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سر منڈاتے ہی اولے، میں بہت سوچتا تھا اس کا تاریخ میں کیا تعلق، بھائی سر منڈاتے ہی اولے پڑھنا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب واقعہ غدیر پڑھنا شروع کیا اور حارث بن نعمان فہری نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ کہا، میں نے پڑھا کہ اے میرے پروردگار، اگر یہ پیغام غدیر رسول اللہ نے اپنی طرف سے پڑھ دیا ہے تو پھر معاذ اللہ ان پر عذاب، اور اگر تیری طرف سے ہے تو پروردگار مجھ پر عذاب۔ اور یہ کہتے کہتے حارث کے اوپر سے پتھر آیا، اس کے وجود میں اترا، لیکن کہاں سے؟ وہی سر سے جہاں پہ بال اتار کے حج میں آیا تھا۔ سر مٹاتے ہی اولے پڑے۔ یہ تاریخ کا پس منظر، یہ عالم دین کے جو اس فرقے کے ہیں جو بڑے پختہ عالم ہیں، بھائی ظاہر ہے کہ سر مٹائے ہوئے تشریف لائے اور اب آئے، ان کے گھر میں رکے، ایک دن کا قیام کیا اور پھر اگلے دن ان کو صبح میں نکلنا تھا، اور بڑی گفتگو اور بڑے ڈیبیٹس اور بڑی باتیں کہ نہیں دیکھو شیعہ مذہب حق پہ ہے، ساری باتیں، اور وہ تسلیم کرنے میں تیار نہیں ہیں۔ اگلے دن گاڑی بک کی گئی اور وہ اپنی اس گاڑی پہ بیٹھ کے اپنے علاقے کے لیے نکلے، تقریباً 80 کلومیٹر انہیں جانا تھا۔ اچھا، یہ جو شیعہ عالم تھے ان کو پتا تھا، مثال کے طور کے پر اگر گاڑی کی رفتار اتنی ہوگی تو 80 کلومیٹر مثلا اتنی دیر میں پہنچیں گے۔ وہ انتظار کرنا شروع کیا اس شیعہ عالم نے اپنے اس دوست عالم کا کہ جو ان کے فرقے کے تھے۔ دھیرے دھیرے جیسے ہی ان کے گھر کے تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر بچے ہوں گے، اچانک ان کے موبائل پہ فون کیا، حضور آپ کہاں پہنچے؟ کہ میں بس اب گھر پہنچ رہا ہوں، تھوڑا سا وقت بچا ہے، بس پہنچ جاؤں گے، شاید 1-8 گھنٹہ لگے گا مجھے، 1-8 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، اب تو 10-12 کلومیٹر اور بچا ہے۔ ارے سرکار کیا بتائیں، بہت اہم بات کہنی تھی آپ سے اور رہ گئی بات، اور آپ چلے گئے اور اب آپ سے وہ بات کہنی ہے۔ کہا فرمائے، بولے کہ نہیں آپ آئیں تو آپ سے وہ بات بتائیں گے۔
کیا اب تو میں گھر پہنچ رہا ہوں، میں بس گھر پہنچ جاؤں اپنا سارا کام نپٹا لوں نہ، فریش ہو جاؤں پھر آتا ہوں. کہا نہیں، اتنی اہم بات ہے کہ مجھے ابھی آپ کو بتانا ہو. کہا بتا دیجیے. کہا نہیں آپ آئیے، واپس آئیے. کہ نہیں ہو سکتا. کہ نہیں آپ کو آنا ہوگا، بڑی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے کہ مجھ کو ابھی بتانا ہے آپ کو، آپ کیسے بھی واپس آئیے. جب ان کا اتنا اصرار بڑھا تو وہ اس فرقے کے عالم دین نے سوچا کہ واقعاً کوئی بڑی اہم بات ہے. چلیں گاڑی گھموائی اور راستے بھر بار فون کے بتا دو بات ہے کیا. کہ نہیں آپ آئیے بیٹھیے بات کریں گے، آپ آئیے بیٹھیے آپ سے بتائیں گے. سب کچھ ہوا. جب یہ واپس ان کے ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنے گھر بالکل قریب پہنچ چکا اور پھر واپس بلایا جائے تو کیا بے چینی کا عالم ہوگا، کیا اضطراب ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. آئے جیسے ہی گھر کے دروازے پر اس شیعہ عالم دین کے پہنچے، وہ دروازے پہ آئے، جیسے ہی دروازہ کھولا بتاؤ کیا بات ہے. کہہ رہے آئیے بیٹھیے پہلے کچھ چائے پانی نہ. کہا کچھ نہیں، فوراً بتاؤ بات کیا ہے. کہہ رہے آئیے بیٹھ تو جائیے، تھوڑی دیر ذرا سانس لے لیے. کہا نہیں ابھی بتاؤ. بڑی مشکلوں سے لے کے آئے، ان کو اندر صوفے پہ بٹھایا اور صوفے پہ بٹھانے کے بعد شیعہ عالم نے ان کے عالم سے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. سوچیے آپ کیا عالم ہوا ہوگا. بالکل ببھر گئے، بس چلے تو مار بیٹھے، اتنے غصے کے عالم میں. آپ کا دماغ خراب ہو گیا. مجھے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا، مجھے حتیٰ فریش بھی نہیں ہونے دیا آپ نے، واپس یہ بات کہنے کے لیے. آپ یقیناً پاگل ہو گئے ہیں. شیعہ عالم نے کہا کہ ہم یہی بات تو اتنے دنوں سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہنا ہوتا رسول اللہ کو کہ امیر المؤمنین علی سے مجھے بڑی محبت اور دوستی ہے تو اتنے بڑے مجمع کو حج کے راستے میں روک کر پیغام نہ دیا ہوتا. پیغام اتنا اہم تھا کہ حاجیوں کو گھر جانے کے راستے میں روک کے رسول اللہ نے پیغام دیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے یہ محبت والی بات نہیں بیان کی جا رہی ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. وہ عالم دین غصے میں تھے، بیٹھ گئے صوفے پہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اتنے بڑے مجمع کو روک کر صرف یہ بتا دینا کہ مجھے امیر المؤمنین علی سے محبت ہے، یہ یقیناً ظلم ہو جاتا 1.25 لاکھ مجمع پہ. کہ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا ہے. اور پھر جب وہ واپس پلٹے ہیں تو اس ایک عمل کی بنا پر اتنے دنوں کا مناظرہ، ایک طرف اس ایک بات کی بنا پر انہوں نے اہل بیت کا دین اختیار کر لیا. اور پھر وہ الگ الگ علاقوں میں جا کر اعلان کرتے تھے کہ تم ہر چیز میں تو اعتراض کر سکتے ہو لیکن ولایت غدیر کا انکار نہیں کر سکتے ہو، ورنہ اگر ولایت غدیر کا انکار کر دو گے تو رسول اللہ کا انکار کرنا پڑ جائے گا. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی عید ہے اور اسی لیے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی عید عید اللہ اکبر ہے تو یہ غدیر ہے. 4 عیدیں اسلام نے، بس میں نے ختم کر دیا، 4 عیدیں اسلام نے قرار دی ہیں. ایک وہ عید ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر آتی ہے، عید فطر کہلاتی ہے. دوسری وہ عید ہے کہ جو حاجیوں کے قربانی کے ذریعے سے سامنے آتی ہے، جسے عید قربان کہتے ہیں. تیسری وہ عید ہے جو پورے ہفتے کی عبادتوں کے نتیجے میں فرائیڈے کے دن ہمارے درمیان آتی ہے، جو عید جمعہ کے نام سے ہے. اور چوتھی یہ عید ہے کہ جو آج ہمارے درمیان یہ غدیر کی عید ہے. لیکن ان چاروں کے درمیان امتیاز ہے، سب سے بڑی عید ہے تو یہ غدیر ہے. وجہ کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کے روزے قبول ہو گئے، لہذا عید آ گئی.
حاجیوں کا حج قبول ہو گیا لہذا عید قربان آ گئی، ہفتے بھر کی عبادتیں قبول ہو گئیں لہذا جمعے کی عید آ گئی، یعنی اس کے معنی ہے روزوں کی قبولیت کا اعلان ہوتا ہے عید فطر میں، حاجیوں کے حج کے قبول ہونے کا اعلان ہوتا ہے عید قربان کے موقع پر، عبادتوں کے قبول ہونے کا اعلان ہوتا ہے جمعے کی عید کے دن، اور جہاں اسلام قبول ہو جاتا ہے وہاں غدیر کا اعلان ہوتا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ غدیر اسی لیے ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے اور سب سے اہم عید ہے۔ یہ ہماری عید نہیں ہے، یہ اسلام کی عید ہے، یہ ہماری عید نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے آنے والی عید ہے، یہ رسول اللہ کی طرف سے آنے والی عید ہے، اور اسی لیے ہمیں اس پیغام غدیر کو اپنی اگلی نسل کے حوالے بھی کرنا ہے، اور ہمیں اس پیغام غدیر کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ آخری جملہ کہہ کے میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں، نہ جانے یہ ہماری کیا مظلومیت ہے، بڑے سنبھال کے لفظیں کہہ رہا ہوں، آپ متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو ذرا سا صلوات سے سہارا دیجیے گا اس موقع پر۔ یہ ہماری عجیب مظلومیت ہے، جہاں ہم خوشی منانے کے لیے آگے بڑھے کوئی نہ کوئی غم، اور جب ہمارا غم ہوتا ہے تو دوسرے خوشی منانے لگتے ہیں۔ عاشورہ سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، وہاں جشن منایا جاتا ہے، میلے لگتے ہیں۔ غدیر سے بڑی کوئی عید نہیں ہے تو وہاں غم منانے لگتے ہیں کہ نہیں ایک صاحب دنیا سے چلے گئے، مر گئے، قتل ہو گئے۔ عجیب ہے، 22 رجب کو ہم نے کنڈے کی نیاز کیا تو کوئی صاحب دنیا سے نکل گئے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، یہ عجیب مشکل ہے، لیکن ہمارا امتیاز یہ دیکھیے، ہم اپنے گھر میں بھی اگر کوئی غم آ جائے تو غدیر کے موقع پر ہم اس غم کو نہیں مناتے، خوشی مناتے ہیں، اور اگر عاشور کے دن بچہ بھی ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے تو ہم اس کی خوشی نہیں مناتے ہیں، اس کی برتھ ڈے اس دن نہیں منائی جاتی ہے زندگی بھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہونا یہ شیعوں کی علامت ہے، اہل بیت اطہار کی خوشی میں خوش ہونا یہ شیعوں کی علامت ہے۔ اب یہ کیا کیا جائے، ادھر ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، بہتوں کا دم نکل جاتا ہے، اور غدیر میں وہ غم منانے لگتے ہیں۔ غدیر میں اگر کسی نے غم منایا ہے تو وہ شیطان نے غم منایا ہے۔ جب پیغام غدیر کو حضور اکرم نے اس میدان غدیر میں پہنچایا، اسی میدان غدیر میں گریے کی آواز آنی شروع ہوئی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اے علی جانتے ہو یہ کون رو رہا ہے؟ اچھا امیر المؤمنین کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ یا رسول اللہ کیوں امیر المؤمنین کو بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ کہیں امیر المؤمنین سے پتا پوری امت کو چل جائے، ورنہ امیر المؤمنین کو پتا ہے۔ اور کون رو رہا ہے؟ فرمایا حضور اکرم نے کہ اے علی یہ تمہاری ولایت کا اعلان سن کر اب یہ شیطان رو رہا ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے وہ جو 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو فرمایا تھا کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے خلافت اول کے موقع پر جناب آدم کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، صرف وہ ابلیس تھا کہ جس نے انکار کیا، اور سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ اسی طرح سے میدان غدیر میں امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان ہوا، اور کچھ نے انکار کیا، کچھ نے قبول کیا۔ یعنی مولا کی حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کل جس طرح سے آدم کا اقرار کیا تھا فرشتے بن گئے تھے، جس نے انکار کیا تھا وہ شیطان بنا تھا۔ امیر المؤمنین علی کی ولایت کا بھی اعلان ہوا ہے، جو اقرار کرے گا وہ فرشتوں کی فہرست میں آئے گا، جو انکار کرے گا وہ شیطان کہلائے گا۔ ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت پر ناز ہے، فخر ہے، اور ہم سب چھوڑ سکتے ہیں، امیر المؤمنین کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ امیر المؤمنین کی بنا پر ہماری آج شناخت ہے، اور اسی لیے
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ الاطہار. یہ جملہ آج کہنے کے لیے ہم کو حکم دیا گیا. ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں امیر المؤمنین جیسا امام دیا. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں امیر المؤمنین کے قدموں سے وابستہ کیا. اور اس ولایت کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھیے. اور اس کے محفوظ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ذکر امیر المؤمنین کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیے. انہیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. ہم اس غدیر کے پیغام کو اپنے وجود میں اتاریں، اس پیغام غدیر کو اپنے بچوں کے دلوں میں اتاریں، اور اس پیغام غدیر کو اب دوسروں تک پہنچائیں. دنیا چاہتی ہے کہ حق کے پیغام کو سنیں. اس پیغام غدیر کو ہم سب جتنا ممکن ہے اپنی اپنی جگہ پر پہنچائیں. آئیے اپنی دعا سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جشن غدیر منعقد کیا، ان کے حق میں مل جل کے ان کی ترقی، ان کی کامیابی کے لیے مل جل کے صلوات بھیج دیجیے. صلی اللہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار میدان غدیر میں اعلان ولایت کے بعد رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی. ہم اسی سنت پیغمبر پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے. پروردگار ہم سبھی کو امیر المؤمنین کی ولایت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. وارث امیر المؤمنین کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو وارث امیر المؤمنین کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. پروردگار یہ مرکز، یہ امام بارگاہ، یہ مسجد تیرے آخری ولی کے نام سے منسوب ہے. پروردگار اسے ہمیشہ ترقی، کامیابی اور اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما. پروردگار اس کے تمام خادمین، بالخصوص اس کے ذمہ دار، پروردگار ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سبھی کو پیغام غدیر نشر کرنے والوں میں قرار فرما. پروردگار ہم سبھی کو غدیر کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار وہ تمام افراد جنہوں نے تاریخ میں غدیر کو محفوظ رکھا، تاریخ میں جنہوں نے غدیر کا ذکر کیا، پروردگار ان سبھی کے درجات کو بلند فرما. اور ہم سب کو بھی میدان محشر میں امیر المؤمنین کے ساتھ محشور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.